السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ سناتی ہوں جس کو سن کر شاید آپ کے کسی ہر انسان میں شاید یہ عیب ہوتا ہے، ہر مرد عورت میں یہ عیب ہوتا ہے چگلی کا۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسے چگل خور کا قصہ سناتی ہوں جس کی وجہ سے پورا گھر برباد ہو گیا۔ میری آپ سے بنتی ہے کہ آپ کسی کی چگلی نہ کریں، کیونکہ ہماری ایک چگلی کسی کا گھر برباد کر سکتی ہے۔ ایک چگل خور کا قصہ سناتی ہوں۔ ایک غلام بیچ رہا تھا اور ایک غلام کی تلاش میں گھر سے نکلا۔ اس نے دیکھا کہ بازار میں ایک غلام بیچ رہا ہے، تو اس نے اس سے پوچھا کہ تم اس غلام کو کیوں بیچ رہے ہو؟ اس میں کیا کمی ہے؟ اس نے کہا اس میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ خوب کام کرتا ہے اور سب کچھ خوب اچھی طرح سے سنبھالتا ہے، لیکن اس میں ایک کمی ہے۔ اس آدمی نے پوچھا کیا کمی ہے؟ تو اس نے جواب دیا اس میں یہ کمی ہے کہ یہ کدی چگلی کی باتیں کرتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو عام بات ہے، چگلی تو آج کل کوئی بھی انسان کر دیتا ہے، یہ تو کوئی کمی نہیں۔ تو اس نے فوراً اس غلام کو خرید لیا اور خرید کر اپنے گھر لے گیا۔ جب وہ اس غلام کو اپنے گھر لے جا کر پہنچا تو کچھ دن تو اس نے اچھی طرح رہا اور پھر اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ خوب اچھے سے کچھ دن کام کرا اس نے اور سب کچھ اچھی طرح سے سنبھالا۔ اس کے بعد اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ راجا کے پاس گیا کہ راجا آپ، جب اس نے دماغ سے سوچا کہ اب میں چگلی کیسے کروں، تو اس کے دماغ میں ایک اپائے آیا۔ اس نے پہلے تو رانی سے کہا کہ رانی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا شوہر کسی اور عورت سے تعلق رکھتا ہے۔ تو رانی نے کہا نہیں، میں نہیں مانتی۔ اس نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر اس نے کہا اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ فوراً بتاؤ، میں کوئی بھی علاج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا جب آپ کا شوہر سو جائے تو اس کی داڑھی کا ایک بال اکھاڑ کر مجھے دینا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ وہ تو اس عورت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ ادھر پھر گیا راجا کے پاس اور اس سے بولا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی بیوی کا کسی اور مرد کے ساتھ تعلق ہے اور وہ اس کی باتوں میں چل کر آپ کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ اگر آپ کو وشواس نہ ہو تو آپ جھوٹ موٹ سو کر دیکھو۔ ادھر تو رانی سے کہہ دیا کہ جب آپ کا شوہر سو جائے تو اس کی داڑھی کا ایک بال اکھاڑ کر مجھے دینا۔
ادھر راجا سے کہہ دیا کہ آپ کی بیوی آپ کو کسی اور کی باتوں میں چل کر آپ کی بیوی آپ کو مار دینا چاہتی ہے۔ اگر آپ کو وشواس نہیں ہوتا تو آپ جھوٹ موٹ سو کر دیکھیں۔ تو راجا نے اس کی بات مان لی۔ اس کو وشواس تو نہیں ہوا لیکن اس کی بات مان لی اور اس نے فوراً سونے کا ناٹک کیا۔ پہلے جھوٹ موٹ سونے کھراٹے لگانے شروع کر دیا۔ رانی نے سمجھا کہ اب یہ سو چکا ہے، اب میں اپنا کام کر دوں۔ اسے تو داڑھی کا ایک بال اکھاڑنا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس کی گردن پر اس کی طرف ہاتھ چلایا، راجا نے جھٹ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے سمجھا کہ یہ مجھے گلا گھونٹ کر مار دینا چاہتی ہے اور اس نے اس کو فوراً مار ڈالا۔ اور جب یہ بات اس کی بیوی رانی کے پریوار پر پہنچی کہ ہماری بیٹی کو ہمارے ہی داماد نے قتل کر دیا ہے، تو وہ غصے سے لال پیلے ہو کر اس کے گھر آئے اور انہوں نے فوراً اس کو قتل کر دیا۔ اب آپ پہلے تو شوہر نے بیوی مار دی، پھر بیوی کے پریوار نے شوہر کو مار دیا اور پھر یہ بات یہاں بھی ختم نہ ہوئی، پھر دونوں پریواروں میں آپس میں اتنی لڑائی بھڑائی ہوئی کہ پورا پریوار تباہ ہو گیا۔ اس کی بیوی کے گھر والے اور اس کے شوہر کے گھر والے پھر آپس میں لڑے کہ قریب 5 آدمیوں کی موت ہو گئی۔ ذرا سوچو، ایک چغلی کی وجہ سے کتنے انسانوں کی جان گئی۔ یہ چغل خوری ایک ایسا عیب ہے، جھوٹ، چوری، ڈکیتی، جھوٹ اور چغلی یہ سب سے برا کام ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے آپ اس گناہ سے بچیں، جھوٹ اور چغلی سے، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن غیبت، جھوٹ، چغلی، یہ 3 گناہ ایسے ہیں ان کو ہمارا اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ ہم کو ان سارے گناہ سے بچائے، آمین۔